تو چلا کوا۔ ایک بار بہت گرمی پڑ رہی تھی، ایک کوا بہت پیاسا تھا۔ اس نے ادھر ادھر پانی بہت ڈھونڈا لیکن پانی کہیں نہیں ملا۔ اچانک سے ایک گھڑا دکھائی دیا۔ کوا بہت خوش ہوا، وہ اڑ کر اس گھڑے کے پاس پہنچا۔ گھڑے میں پانی بہت کم تھا، کوے کی چونچ پانی تک نہ پہنچ سکی۔ کوا بہت چالاک تھا، اس نے ایک ترکیب لگائی اور یہ سوچا کہ وہ اپنی چونچ میں کنکر اٹھا کر لایا اور گھڑے میں ڈالنے لگا۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 اسی طرح کوا گھڑے میں کنکر ڈالتا گیا۔ آہستہ آہستہ گھڑے کا پانی اوپر آ گیا۔ کوا گھڑے پر جا بیٹھا اور پانی پینے لگا۔ یعنی کہ اس نے اتنی کہ چالاکی کا مظاہرہ کیا کہ گھڑے میں اتنے زیادہ کنکر ڈالے، یعنی 10 کنکر ڈالے، جس کی وجہ سے پانی اوپر آ گیا بآسانی۔ کوا خوب پانی پیا اور اپنی پیاس بجھائی، پھر وہ پیڑ درخت پر بیٹھ کر آرام کرنے لگا۔ یعنی کہ اس سے ہمیں کیا ملتا ہے سبق تو کہ اس نے تنہائی چالاکی کا مظاہرہ کیا ایک چالاک کوے نے۔ تو ہمیں بھی اگر کوئی مشکل میں پڑ جائیں تو ہم لوگوں کو یہی ہمیں مورل ملتا ہے کہ کوئی بھی مشکل میں پڑ جائیں تو ہم لوگوں کو یہ نہیں کہ ہمت ہار جائیں کہ نہیں یار ہم یہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں، تو ہمیں اس بات پہ بالکل قائم رہنا چاہیے کہ نہیں ہم سب کچھ کر سکتے ہیں۔ تو اس نے بھی دیکھیں بالکل یہ نا امید نہیں ہوا اور اس نے ترکیب لگائی، سوچا۔ یہ تو ایک جانور ہے تو ہم انسان اتنی جلدی مایوس کیوں ہو جاتے ہیں؟ ہمیں بھی سوچنا چاہیے، محنت کرنی چاہیے، تو سب راستے بن ہی جاتے ہیں۔ تو یہ کوے کی ایک کہانی ہے، ایک جانور کی کہانی جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا۔ اس سے یہی مورل ملتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے، ہمیشہ اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنا چاہیے۔ کوئی بھی مشکلات ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، اس کو ہم نے ڈٹ کے مقابلہ کرنا چاہیے تاکہ آنے والے وقت ہمارے لیے بہتر سے بہتر ہو۔ تو آج میں نے آپ سب لوگوں کو چالاک کوے کی کہانی کو ڈیفائن کرا۔ آئی ہوپ آج کی کہانی اور اس کا مورل اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کر دینا۔ آپ سے ملوں گی مزید ایسی ویڈیوز میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو اوور یوٹیوب چینل۔ سو گائس، آج کی ویڈیو میں آپ سب لوگ کرتی ہوں تہہ دل سے خوش آمدید۔ تو آج میں آپ سب لوگوں کے لیے جس مورل ٹاپک پہ اسٹوری لے کر آئی ہوں، تو آج میں آپ سب لوگوں کو غرور کی سزا کے اوپر اسٹوری بتانے والی ہوں۔ تو آئیے آج کی ویڈیو کو باقاعدہ طور پر آغاز کرتے ہیں۔ ایک جنگل میں منٹو اور پنو نامی 2 بندے رہتے تھے۔ دونوں دن بھر خوب اچھلتے اور شرارتیں کرتے۔ منٹو عادت کا اچھا اور ہمدرد تھا، لیکن جبکہ پنٹو غصیلا اور مغرور طبیعت کا مالک تھا۔ کبھی کبھی منٹو اسے سمجھاتا تو منٹو کہتا، میں پھر تیلا بندر ہوں، میری پھرتی اور اونچی چھلانگ کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ منٹو ایک دن جنگل میں پھل تلاش کر رہا تھا۔ کافی تلاش کے باوجود جب اسے اپنی پسند کا پھل نہیں ملا تو وہ درخت کے پتے اور بیر کھا کر پیٹ بھرنے لگا۔ اچانک پنٹو آ گیا، منٹو کو بیر کھاتے دیکھ کر کہنے لگا، تم بیر کیوں کھا رہے ہو؟ کیا تمہیں اچھے پھل نہیں ملے؟ منٹو نے نفی میں سر ہلایا تو پنٹو بولا، چلو ہم جنگل کی دوسری جانب چلتے ہیں اور وہاں ہمیں اپنی پسند کے پھل ضرور ملیں گے۔ منٹو نے کہا، ہمارے بڑوں نے اس حصے میں جانے سے منع کیا ہے، وہاں اکثر شکاری گھومتے ہیں۔ پنٹو نے کہا، تم میرے ساتھ چلو، میں دیکھتا ہوں کیسے شکاری پکڑتے ہیں۔ اس کے بعد اس کہانی کا جو ہمارا اصل طور پر مورل ہے وہ ہے غرور کی سزا۔ تو منٹو مجبور ہو کر پنٹو کے ساتھ چل پڑا۔ جنگل کے اس حصے میں انہیں پھلوں سے لدے ہوئے درخت ملے۔ منٹو نے کچھ پھل کھائے اور پنٹو سے کہا، چلو اب ہم واپس چلتے ہیں۔ پنٹو نے کہا، میں تو ایسی یہاں گھوموں گا اور سیر کروں گا۔ یہاں کہتے ہی پنٹو نے چھلانگ لگائی اور درخت کے اوپر چڑھ کر ایک شاخ پکڑ کر جھولنے لگا۔ کچھ دیر بعد انہیں درختوں کے بیچ میں ایک تھام میں پھل دیکھ کر پنٹو کی رال ٹپکنے لگی۔ وہ جیسے ہی ان پھلوں کی طرف لپکا تو منٹو بولا، پنٹو مجھے خطرے کی بو آ رہی ہے، تم وہاں نہ جاؤ۔ پنٹو نے اس کی بات نہ سنی اور نہایت غرور کے ساتھ نیچے چھلانگ لگا دی، اور جیسے ہی پنٹو نے تھال میں سے پھل اٹھائے ایک جال
کہیں سے آ گرا جس نے اس کو پھنسا لیا۔ کچھ ہی دیر میں ایک شکاری آیا اور پٹنوں کو جال سے نکال کر اسے گلے میں رسا باندھ کر اپنے ساتھ لے گیا۔ منٹو بیچارہ وہ درخت پر بیٹھا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنے دوست کو بچانے کے لیے کچھ نہیں کر سکا۔ اسے خیال آیا کہ ان کے بزرگ کہتے ہیں کہ بیٹا بڑا بول آگے آتے ہیں۔ پٹنوں کے ساتھ بھی یہی ہوا اور وہ اپنی پھرتی اور چالاکی پر غرور کرتا تھا، لیکن وہ ایک اس کے کچھ کام نہ آئی۔ تو غرور آپ سب لوگ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی بری چیز ہوتی ہے۔ غرور کی سزا بھی کاٹنا پھر مشکل ہو جاتی ہے۔ تو غرور ہمیں بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اس سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ زیادہ اپنے آپ کو اونچی اڑان نہیں بننی چاہیے، کہ جو ہمارے بزرگ، جو ہمارے بڑے، جو ہمارے والدین کہتے ہیں اس کو سننا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہم نہیں سب کچھ کر لیں گے، ہم اچھے سے اچھا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ہمارے والدین بھی کسی اچھی چیز کو جان کر ہی یہ سب کہتے ہیں۔ تو جو ہمارے والدین کہیں ہمیں اس کو ہی سننا چاہیے۔ تو آج نے اسی ویڈیو سے یہی مورل سنا ہے کہ بڑوں کا کہنا ماننا چاہیے۔ تو آپ سے ملوں گی مزید ویڈیوز میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔